لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء خداؤں کی اللہ کی جمع کر کے دیکھ، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی، خدا جسے کسی نے نہ بنا۔ لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے، سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کی عادت اللہ، یہ مجھے سبق کس نے 1985 میں کراچی میں، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا، بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی بتا رہا ہوں، بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا، خدا نہ کہا اللہ۔ وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے، نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم بیٹا کا، اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، سارے کہو، پھر کہو، اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل، یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم بے خوش بھی ہو۔ پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے، ہائے پہلی قسم قرآن سورہ نساء، فلا ورب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی انتہائی محبت، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں، فلا، کیا پیار، کیا محبت ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من، میرا آپ کا نبی، لتخرج الناس، موسیٰ علیہ السلام، ان اخرج قومک، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میاں صاحب، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب، شہروں میں مولانا صاحب، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں، اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا، لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں، مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لکھ کے دیکھو قرآن میں، مجھے تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، کیا آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے؟ ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، کس سے کہا؟ اللہ کو بولو،
اللہ خوش اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ، میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک مبشرا وداعیا الی اللہ باذن سراجا منیرا۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ان ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے والملائکہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان نبی سے مراد ہی آپ ہیں، عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار، اذن، اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک رب تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام۔ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمه شدید ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ افتمارونہ علی ما یرا۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے؟ والضحی واللیل اذا ما ودعک قالا۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش، تو معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے، جلدی سے مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں ہے تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی، تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا تو ہاں واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے
وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کل نہیں ہے، باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ ثُمَّ تَرْضَىٰ، نہیں فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں، یہ ہے فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میں پیچھے، انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا، انا شافہم اذا حبس، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش، انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو، ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں، جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں، کیا چیز جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیے اور شروع ہو جائیں ایک ایک سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی ان کی، ایک لڑکی دلہن بنتی پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ منہ ہی مک جاندہ ہے ان کی کرن، اور دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مار نہ ساری سرفیوں نو تھپڑی تو ڈینڈ بن جاوی۔ میں کیسے سمجھاؤں جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کی، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوب، اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو، ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنت، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک، 80,000 نوکر ہوں، جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے، ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے گوڈوں پہ ہاتھ لگے، ہماری روایت ہے، تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں، کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر، اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے، وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے گتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی۔ اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہو گئے، یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں، یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی، وہاں
یہ ادنا درجے کا ہے، 1,00,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی، قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہو، قد یہ نہیں ہوگا 60 ہاتھ ہو، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کیا، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس، اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ہی ایسے مشکل کستے ہیں، قرات خلف الامام آ جائے تو پھر بولنا، اور جنت ایسے گزار دیتے۔ میں جنت خود پڑھاتا ہوں کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے، میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا کہ میں سال لگا رہا، میں کہا یا اللہ مفتی تو بہت، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ مجھے فضائل کا علم۔ اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عظیم، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی، میں نے سارا سال دعا مانگی اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر، لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں، میرے اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل، تو وہ اتنا مذاق اڑا کے یہ لائبہ کہاں سے آ گیا، میں کہ اللہ تمہیں نہ دے، ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل، تو وہ ایک دم غائب، ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو، ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے، وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے، وہ ایسے ایسے جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہو، تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھ، یہ تمہارا ممبر چھوٹا ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تھا، ایسے بیٹھ، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھ، وہ بیلی جلے ویکھنا وہ یہ اس کی کیفیت ہے، اب نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے، اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا، جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھ ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سب ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا، کتنی دیر، 40، دنیا کے 40، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا دیکھنے کا، آخر وہ کہے گی امالک فی، دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمن، اس کو تھوک آتا نہیں، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بناوے، تھو کرے، کس میں 7 سمندر، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے، کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا، بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں، تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، تو اس کے بول میں کیا میٹھا، یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں، حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا، وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی، اس کو تھوک نہیں ہے تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہو، تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن مالک فینا، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں، پھر اس کو ہوش آئے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے، کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا، وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے، اور میرے نبی نے فرمایا کتنا، مقدار عمر ہی، مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہو، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی گئے بڑھتی گئے بڑھتی گئے۔ ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال میں، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کر، تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا، میں گئے ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر، تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، جب آئی اینا کی بات تو وہ ایسے ہو